نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك اور تلاوت کیجئے جو وحی کی گئی آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے لا مبدل لکلماتی کوئی بدلنے والا نہیں اس کے کلمات کو ولن تجد من دونه ملتحدا اور ہرگز تو نہیں پائے گا اس کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم اور روک رکھ اپنی ذات کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو بالغداۃ والعشی صبح اور شام یریدون وجہہ ارادہ رکھتے ہیں اس کی رضا کا یعنی چاہتے ہیں اس کی رضا کو ولا تعد عیناک عنہم اور نہ تجاوز کرے تیری نگاہیں ان سے ترید زینت الحیات الدنیا ارادہ رکھتا ہے تو دنیا کی زندگی کی زینت کا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا اور نہ اطاعت کر اس کی کہ ہم نے غافل کر دیا اس کے دل کو اپنی یاد سے واتبع ہواہ اور اس نے اتباع کی اپنی خواہش کی وکان امرہ فرطا اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید معزز سامعین سورۃ الکہف کا چوتھا رکوع آیات نمبر 27 اور 28 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہم نے سنا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات، کچھ ثمرات، کچھ اس واقعے کا حاصل بیان فرمایا۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ایک بات پڑھی تھی، ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ ساری کائنات کا علم اللہ کے پاس ہے، لہو غیب السماوات والارض، غیب جاننے والا، آسمان و زمین کی چھپی چیزوں کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ ابصر بھی و اسمع، بڑا خوب دیکھنے والا ہے، بہت خوب سننے والا ہے۔ اور ایک یہ بات ثابت ہوئی اس کے علاوہ کوئی کارساز نہیں اور اس کے حکم میں کوئی شریک نہیں۔
اور آج کے سبق میں فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے آپ کی جانب وحی کی ہے آپ اس کو بیان کریں۔ اس کو کہتے ہیں دلیل وحی، کیونکہ دلائل کی 3 قسمیں ہیں، ایک دلیل عقلی، ایک دلیل نقلی اور ایک دلیل وحی۔ کیونکہ اعتراض کرنے والے لوگ بھی 3 قسم کے تھے۔ پہلے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ جو آپ مسئلہ بیان کر رہے ہیں یہ تو عقل میں ہی نہیں آتا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سارے الہوں کو چھوڑ دیں، ایک اللہ ہی سارے کام کرے گا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، عقل میں نہیں آتی۔ اللہ نے ان کے جواب میں عقلی دلائل بیان کیے، ساری کائنات کا نظام دیکھو، اگر یہ تمہاری عقل میں آتا ہے تو یہ عقل میں کیوں نہیں آتا کہ عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ یہ تو نیا مسئلہ آپ لے ہیں، یہ ہم نے تو پہلے سنا نہیں ہے۔ ان کے جواب میں نقلی دلائل نقل کر کے پہلے واقعات نقل کیے، یہ وہ نقلی نہیں ہے جو اصلی کے مقابلے میں نقلی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر جب بھی نقلی کا نام لیا جائے نا فوراً 2 نمبر چیز کی طرف ذہن میں جاتا ہے، نقلی چیز۔ یہاں پہ وہ ہے نقل کرنا، کسی واقعے کو بیان کرنا۔ اللہ نے پہلی کتابوں سے، پہلے انبیاء سے، پہلے علماء سے، صلحاء سے، جیسے ابھی اصحاب کہف کا واقعہ اللہ نے نقل کر کے بیان کیا، تو فرمایا کہ تم نے نہیں سنا تو یہ تمہاری جہالت ہے نا، ورنہ یہ واقعات سارے اس بات کی دلیل ہیں کہ جو مسئلہ میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہا ہے یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں، بلکہ جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہے۔ تیسرا اعتراض یہ ہوتا تھا وہ جی ضروری یہی گل کرنی، کوئی اور گل کر دو نا، یہ مسئلہ بار بار آپ کیوں بیان کر رہے جس سے ہم چڑھتے ہیں؟ فرمایا نہیں، اس کے جواب میں دلیل وحی جو آج کے سبق میں وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کوئی اور چیز بیان کر دو، کیوں کوئی اور چیز بیان کرو؟ تو میرا رسول ہے، تو نے وہی بیان کرنا ہے جو تجھے میں حکم دوں گا، اور میں نے آپ کو قرآن عطا فرمایا ہے، اس لیے تو میرے قرآن کی خوب تلاوت پڑھ کر سنا ان کو۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، یہ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ اب یہ بتائیں گے کہ کون سا بیان کرنا ہے اور کون سا بیان نہیں کرنا، تجھے میں بتاؤں گا میرے محبوب تو نے کیا بیان کرنا ہے اور کیا نہیں بیان کرنا، تو میرا مبلغ ہے نا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، تو پڑھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ما اوحی الیک من کتاب ربک، جو وحی کی گئی ہے آپ کی جانب آپ کے رب کی کتاب میں سے، آپ نے وہ بیان کرنی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر یوں عمل کیا نا، کیا بات ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کچھ بال سفید آئے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، حضور نے فرمایا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ، سورہ ہود میں کیا ہے ایسا جس نے بوڑھا کر دیا ہے؟ تو مفسرین لکھتے ہیں اس میں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈٹ جائیں جس طرح میں آپ کو حکم دے رہا ہوں، میرے حکم کے آگے آپ نے ڈٹ جانا ہے، بالکل بھی ذرا بھر ادھر ادھر ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اور وہ حکم جو اللہ کا تھا وہ سارا قرآن مجید تھا، اس کو ڈٹ کر بیان کرنا ہے اور کسی کے حالات سے متاثر نہیں ہونا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دیے گئے، آپ کو دھمکایا گیا، نہ آپ لالچ سے مرعوب ہوئے نہ آپ دھمکیوں سے ڈرے۔ آپ سونا چاہتے ہیں آپ کے قدموں میں ڈھیر لگا دیتے ہیں، حکومت چاہتے ہیں ہم آپ کو اپنا حاکم ماننے کے لیے تیار ہیں، شادی چاہتے ہیں جہاں سے آپ کہتے ہیں کروا دیتے ہیں، اور اگر اتنی بڑی آفر بھی تم نہیں مانو گے اور ٹھکرا دو گے ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ یہ جناب انہوں نے لالچ بھی بڑی دی اور دھمکی کی بڑی دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دے میں پھر بھی اس دعوت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے فاستقم کما امرت، جیسے رب نے کہا حضور نے ڈٹ کر دکھایا۔ شیخ سعدی شیرازی نے فرمایا وحد چے در پائے ریزی زرش وگر شمشیر ہندی نہیں برسرش،
امید و حراسش نباشت ذکر بری نست بنیاد توحید بس۔ فرمایا جو رب کو ماننے والا ہے اس کے پاؤں کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا دو یا اس کے سر پہ تلوار رکھ دو ڈرانے کے لیے، امید و حراسش نباشت ذکر، اس کے دل میں نہ تلوار کا خوف جائے گا نہ سونے کی لالچ جائے گی۔ کیوں؟ بری نست بنیاد توحید بس، اس کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے۔ وہ سمجھتا ہے تلوار بھی اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی اور مال بھی اس کے حکم کے بغیر نفع نہیں دے سکتا۔ یہ جماعت والے ساتھی نہیں کہتے اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے اس کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین دل میں آ جائے، یہ بنیاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بنیاد ہے۔ جب یہ یقین دل میں آ گیا بس پھر دنیا کی کوئی طاقت نہ لالچ کے ذریعے ورغلا سکتی ہے اور نہ دھمکیوں کے ذریعے ورغلا سکتی ہے۔ سنیے اللہ کیا فرماتے ہیں، فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، تلاوت کیجئے جو وحی کی گئی آپ کی جانب، من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب سے، لا مبدل لکلماتی، کوئی تبدیل نہیں کرنے والا اللہ کے کلمات کو۔ ساری کائنات ٹن لگائے اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سورہ یونس میں ہے نا 11ویں پارے میں وہ کفار کہنے لگے ائت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں کوئی رد و بدل کر دو۔ اللہ نے فرمایا لا مبدل لکلماتی، نہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے کلمات کو تبدیل کرنے والا پیدا ہی کوئی نہیں ہوا ہے۔ کون اللہ کے کلمات کو تبدیل کرے جی؟ ہمارے ایک عالم کہہ رہے تھے کہ ہمارے کوئی تعلیمی اداروں میں جو تبدیلی نصاب کی تبدیلی کی باتیں ہوئیں تو اس میں مشورہ ہوئی، میٹنگ ہوئی، ہماری یہ خصوصاً 9th 10th کی اسلامیات میں ساری جہاد کی آیتیں ہیں، تو بھائی جی یہ تھوڑی تبدیل ہونی چاہیے۔ تو ان میں کوئی افسر کہنے لگا مولوی صاحب دیکھو نا دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے، کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں، میں نے کہا بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں جی، کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، میں بھی کوشش کرتا ہوں آپ بھی کریں، لیکن یہ وہ بندہ ڈھونڈے نا جو اتنی اتھارٹی رکھتا ہو کہ اللہ کے کلام میں کچھ تو تبدیلی کر سکتا ہو۔ ایسا کوئی بندہ ہے؟ کہنے لگا ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ بھائی جب ایسا بندہ کوئی نہیں ہے، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں دیتے کہ وہ اللہ کے کلام میں تبدیل کرے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں اللہ کے کلام میں تبدیلی کرنے والے؟ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلام کو کوئی تبدیل کرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا آج تک، نہ ہوگا۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات کو تبدیل کوئی نہیں کر سکتا، بولے نا جی سارے ساتھ، کوئی نہیں کر سکتا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز آپ نہیں پائیں گے اس کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ۔ پناہ دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ پنجابی کا شاعر کہتا ہے تیری اوٹ پناہ خدایا، اور نہیں کوئی سجدہ، جس دیوے نو آپوں بالیں قد کسی تھیں بجدا۔ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی پناہ دینے والا کوئی نہیں، جس چراغ کو تو روشن کرے اسے بجھانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ دنیا میں پریشان ہوتے ہیں، آپ کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، جنت میں آپ بڑے اونچے ہوں گے، اونچے مقام پر ہوں گے، ہم تو چھوٹے درجوں پر ہوں گے، اس جنت کا کیا فائدہ جس میں آپ کو نہ دیکھ سکیں۔ اس نے یہ بات کی، حضور پریشان ہوئیے، صحابی پریشان ہوئیے، حضور خاموش ہو گئے۔ اتنے میں اللہ نے آیت نازل فرمائی، فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب بتا اپنے اس یار کو، اگر تم غلام بن جاؤ میرے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اطاعت کرو تو اللہ تمہیں انبیاء کی صحبت نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ صحابی بڑے خوش ہو گئے، اچھا یا رسول اللہ مجھے پھر کوئی خاص وظیفہ بھی بتائے نا تاکہ میں آپ کی صحبت میں آ جاؤں جنت میں۔
حضور نے فرمایا جب بستر پر آئے تو یہ پڑھا کر اللہم انی اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ اے اللہ اسلمت وجہی الیک، میں نے اپنا چہرہ تیرے سامنے جھکا دیا، وفوضت امری الیک، اپنا سارا معاملہ یا اللہ تیرے حوالے کر دیا، والجأت ظہری الیک، اپنی پیٹھ کا سہارا تیری ذات کو بنا لیا، رغبتا ورہبتا الیک، ڈرتا بھی ہوں اور شوق بھی رکھتا ہوں، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، نہ کوئی نجات کی جگہ ہے نہ کوئی پناہ کی جگہ ہے، الا الیک، صرف تیری ذات یہ اور کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ نہ کوئی نجات کی جگہ ہے اور نہ کوئی پناہ کی جگہ ہے۔ یہاں کیا فرمایا؟ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس کے علاوہ ہرگز کوئی پناہ کی جگہ کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا یہ کلمات پڑھ کر اگر تم سو گئے، رات کو موت آئی تو سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ توجہ کرنا جی، نمبر 1 تلاوت کرنا، نمبر 2 یہ یقین رکھنا اللہ کے کلمات کو تبدیل کوئی نہیں کر سکتا، نمبر 3 اللہ کے علاوہ پناہ کی جگہ کوئی نہیں، اور نمبر 4 اپنے آپ کو اپنے مخلص صحابہ کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، یہ ان کی عظمت ہے اور یہ ان کا مقام ہے۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، روک کر رکھ اپنی ذات کو ان لوگوں کے ساتھ یریدون وجہا، جو اللہ تعالیٰ کی، یدعون ربہم، جو اللہ کی پکار کرتے ہیں، اپنے رب کی فریادیں کرنے والے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح بھی اس کی پکاریں کرتے ہیں، شام کو بھی اس کی پکاریں کرتے ہیں، ولا اور یریدون وجہہ، اور اللہ کی رضا کی پورے متلاشی ہیں۔ توجہ کرنا جی، مشرکین مکہ جو وڈیرے وڈیرے سردار تھے نا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ ہم تو وڈیرے سردار ہیں نا جی، اور آپ بھی بڑے خاندان کے ہیں، لیکن آپ کی محفل میں جو بلال جیسے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ان غلاموں کے ساتھ آ کر بیٹھیں، اس لیے آپ اپنی محفل سے ان کو اٹھائیں، اپنی محفل سے ان کو اٹھائیں، پھر جناب ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جب یہ بیان کرتے تھے تو ان کے آنسو آ جاتے تھے، فرماتے میں تھا، سہیب تھا، اور چند اور تھے، عمار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے یہ کہا کہ ان کو اٹھاؤ۔ اب فرماتے ہیں حضرت بلال ہمیں نہیں پتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچا، ہمیں نہیں پتہ کہ حضور نے کوئی ہمارے اٹھانے کے بارے میں سوچا یا نہیں سوچا، لیکن قربان جائے اپنے رب پر جس نے قرآن کی آیت نازل کر کے حضور کو منع کر دیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ سورہ انعام کی آیت نازل ہوئی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں ان کو اٹھاؤ، جو آگ کے انگاروں پر لیٹ کر میری وحدانیت کے نعرے لگا رہا تھا، اس کو اٹھاؤ۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کے سامنے ان کی ماں کے ٹکڑے کر دیے گئے، جن کے سامنے ان کے بوڑھے باپ کو شہید کر دیا گیا اور ان کو رسیوں کے ساتھ باندھ کر پیٹا گیا، یہ کہتے ہیں ان کو اٹھاؤ، یہ غریب ہیں، میرے محبوب ان سے کہو بیٹھنا ہے تو بیٹھو، نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھو، لیکن ان فقیروں کو میرے محبوب محفل سے اٹھانے کی اجازت میں اللہ آپ کو نہیں دیتا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام میری پکار کرتے ہیں ان کو نہیں اٹھانا اپنی محفل سے۔ اور سورۃ الانعام 7ویں پارے میں تو اللہ نے کمال ہی کر دیا، وہاں یہ الفاظ ہیں فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو نے ان کو اٹھایا تو میں اللہ تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا۔
ان کی عزت، ان کی عظمت مجھ سے پوچھنا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے میرے لیے مخلص ہیں کہ جان کی پرواہ نہیں کرتے، آگ کے انگاروں پر لیٹ جاتے ہیں، گلیوں میں گھسیٹ جاتے ہیں، لیکن زبان پر احد احد کی صدائیں ہیں۔ یہ ظالم کہتے ہیں ان کو اٹھاؤ، اور وہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے، نہیں میرے محبوب نہیں اجازت، ہرگز اجازت نہیں ہے ان کو اپنی محفل سے اٹھانے کی، بلکہ اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، جب یہ تیری محفل میں آئیں تو ان کو میری طرف سے سلام سنا دیا کر۔ سبحان اللہ، کیا عظمت اور کیا شان تھی۔ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک غریب مسلمان تھے، غریب، اللہ اکبر۔ تبوک کے موقع پر حضور نے ترغیب دی، لمبا سفر ہے، خرچہ کم ہے، ہر بندہ ضرور خرچہ لے کر آئے۔ اب صحابہ کرام نے جناب کھجوریں، آٹا، درہم، دینار، جو کچھ تھا وہ لانا شروع کر دیا۔ ابو عقیل انصاری کہتے ہیں میں تو فاقے سے تھا خود، کھانے کے لیے کچھ نہیں، بچے بھوکے۔ اب حضور نے فرمایا کہ ہر بندہ لے کر آئے۔ اب وہ ہمارے جیسا کہ ہوتا کہتے میرے پاس کیا ہے جی میں نے دوں، لیکن وہ فکر میں پڑ گئے، وہ حضور کہہ رہے ہیں کہ لے کر آؤ، تو اب میں کیا کروں؟ کہنے لگے مزدوری کے لیے نکل گیا۔ اس وقت تو مزدوری بھی نہیں ملتی تھی، پھرتا پھراتا ایک بندے کو آیا کوئی کام شام ہو تو میں کروں، جو فاقے سے ہوگا وہ کام کیا کرے گا؟ ایک یہودی کے باغ میں چلے گئے، اور یہودی تو ویسے دشمن تھے مسلمانوں کے، کہ میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کرو جی، کیا مزدوری ہے؟ کہا یہ ڈول کھینچ کنویں سے اور میرے باغ کو پانی پلا، 4 سیر کھجوریں تجھے دوں گا۔ اور میں ٹھیک ہے، سارا دن پتہ نہیں کیسے ڈول کھینچے ہوں گے، کتنی مشقت سے اس فقیر نے وہ ڈول کھینچے ہوں گے۔ شام کو 4 سیر کھجوریں ملی، 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھی بچوں کے لیے اور آدھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جانے کے لیے، آدھی گھر دیے، 2 سیر کھجوریں لے کر جا رہے، چادر میں لپیٹی ہوئی 2 سیر کھجوریں لے کر جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک اور صحابی ملے، ان سے پوچھا وہ جو حضور نے ترغیب دی تھی تو لوگوں نے کوئی مال جمع کیا کہ کوئی نہیں؟ اس نے کہا بادشاہ ڈھیر لگ گئے، مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گئے۔ اب ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے کہ میں یہ 2 سیر کھجوریں لے کر جاؤں گا، ادھر ڈھیر لگ گئے، میں یہ 2 سیر کھجوریں لے کر جاؤں گا، ادھر یہ پریشان ہو رہے ہیں، ادھر جبرائیل حضور کے پاس وہی لے کر آ گئے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص جس نے فاقے کے ساتھ سارا دن مزدوری کی ہے، وہ چند کھجوریں لے کر آ رہا ہے، لیکن دھیان کرنا کہیں اس کی دل آزاری نہ ہو جائے، اگر اس کے ساتھ وہ آیت بھی ملا لی جائے، اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، جب ایمان والے آئیں تو ان کو سلام کہنا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور ان کو یہ پیغام سنانا کہ رب نے اپنی ذات پر رحم کرنا لازم کر لیا تمہارے لیے۔ ابو عقیل انصاری شرماتے ہوئے آ رہے ہیں، چادر کے اندر 2 سیر کھجوریں باندھ کر لائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جو ہی سامنے آئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی چاہت اور محبت سے وہ وصول کی اور کہا تیرا عمل تیرے رب کو بڑا پسند آیا ہے، اور پھر آپ نے وہ کھجوریں لے کر اس ڈھیر کے اوپر بکھیر دیں اور فرمایا جتنا ان سب لوگوں نے خیرات کی نا، اکیلے تجھے اللہ نے اتنا اجر عطا فرمایا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اٹھاؤ، ان غریبوں کو اٹھاؤ اپنی محفل سے، جو اتنی غربت کے باوجود اتنے مخلص ہیں، جو اتنی فقیری کے باوجود اتنے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ان دونوں باتوں میں ایک تو ہے نا رضی اللہ، ایک ہے ورضوا عنہ۔ ورضوا عنہ زیادہ مشکل ہے، رضی اللہ آسان ہے، 100 سال کا گناہگار بھی توبہ کرے رضی اللہ، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ ورضوا عنہ بندہ راضی نہیں ہوتا، یہ کام بڑا مشکل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
میرے نبی کے یاروں کی تو کیا ہی بات ہے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہ سے راضی کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، بھوکے ہیں تو بھی الحمدللہ، فاقے سے ہیں تو بھی الحمدللہ، آگ کے انگاروں پہ ہیں الحمدللہ، شہادتیں ہو رہی ہیں، بیوی بچے قربان ہو گئے الحمدللہ، گھر بار چھوڑ کر ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے جی الحمدللہ، ورضوا عنہ، اور پہننے کے لیے کپڑے کوئی نہیں ہیں، ایک ہی چادر کے اندر جسم چھپا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو فرمایا یہ کہتے ان کو اٹھاؤ، میرے محبوب ان کو نہیں اٹھانا، بلکہ تجھے میں تاکیدی حکم دے رہا ہوں میرے حبیب، تو نے اپنے آپ کو بھی انہی کے ساتھ روک کر رکھنا ہے، یہ تیرے ساتھ ہوں تو ان کے ساتھ ہوں، تیری نگاہیں ان کو دیکھیں، ان کی نگاہیں تجھے دیکھیں، یہ منظر میں اللہ تعالیٰ دیکھ کر تم سب کو دیکھوں گا اوپر سے اور خوش ہوں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور روک اپنی ذات کو ان لوگوں کے ساتھ پکارتے ہیں جو اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح بھی اور شام بھی، یریدون وجہہ، اس کی رضا کی متلاشی ہیں، چاہتے ہیں میری رضا، میری رضا کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی نگاہیں ہٹنے نہ پائیں ان سے۔ اللہ اکبر، کیا لذت ہے، کیا عجیب حکم ہے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، میرے محبوب تیری دونوں آنکھیں لا تعدو تجاوز نہ کریں، عنہم ان سے ہٹ کر کسی اور کی طرف نہ، میرے محبوب یہ نہیں، آپ نے انہی کو دیکھنا ہے، بس انہی کو دیکھنا ہے۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا، ترید زینت الحیات الدنیا، اگر ان سے ہٹا کر کسی اور وڈیرے کو دیکھیں گے، دنیا کے مالدار کو دیکھیں گے، تو نتیجہ ترید زینت الحیات الدنیا، پھر تو گویا کہ یوں ہوگا کہ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں، یقیناً حضور نہیں چاہتے، آپ دنیا کی زندگی کی زینت تو چاہتے نہیں، آپ تو میری رضا چاہتے ہیں۔ میرے حبیب اگر میری رضا چاہتے ہیں تو میری پکار کرنے والوں کی طرف ہی دیکھا کریں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور نہ اطاعت کریں اس کی کہ ہم نے غافل کیا جس کے دل کو اپنی یاد سے، جس کے دل میں میرا ذکر کوئی نہیں، جو مجھ سے غفلت برتنے والا ہے، چاہے کتنا ہی کروڑ پتیا کیوں نہیں ہے، مت دیکھو بھی نہیں اس کی، کوئی پرواہ نہیں ہمیں۔ ساری کائنات کے سارے انسان وہ اللہ کی بغاوت پر آ جائیں، اللہ کے ذکر سے غفلت والے ہو جائیں، ایک غریب ایمان والا جس کے دل میں اللہ کی یاد بستی ہے، جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہے، ساری کائنات کے ان مالداروں سے اللہ کے ہاں کروڑ درجے بہتر ہے، اللہ کا عزت اسی کی ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور نہ اطاعت کیجئے کہ ہم نے جس کے دل کو غفلت میں ڈالا ہوا ہے اپنی یاد سے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہش کی اتباع کر رکھی ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے جس کے دل میں اللہ کی یاد کوئی نہیں اور جو اپنی خواہش کا پیروکار ہے، اس کا معاملہ تو حد سے بڑھے گا نا۔ خواہشات تو کبھی کیا سے کیا اور کبھی کیا سے کیا کہتی ہیں، تو انسان بگڑتا ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو میں اپنی یاد نصیب فرمائے۔ آمین۔ جب دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، جب دل میں اللہ بستا ہے، پھر وجود کے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا